अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक न्यू नावल रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अपने नावल स्टार्ट करते हैं। इस्लामाबाद के इलाके में मौजूद एक बड़े बंगले के आगे सूंघते हुए चौकीदार ने टाइम देखा। सुबह के 6 बज रहे थे। उसकी ड्यूटी ख़त्म हो गई थी, फिर शाम उसे आना था। घड़ी देखकर पठान बाबा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी और बड़बड़ाया था, 1 2 3। 10 तक पहुंचकर सारे बंगले की लाइट ऑन हो चुकी थी। अलार्म बज रहा था। नींद में घिरा हमजा ने सैल पर हाथ मारा। उसके नतीजे में अलार्म बंद होता। सैल ही बिस्तर से नीचे जा गिरा था। सैल भी अपने मालिक की तरह रीढ़ता बजे ही जा रहा था। हमजा ने तवेल से अंगड़ाई ली और सामने घड़ी पर नजर डाली कर उछल पड़ा था। वो वॉशरूम में भागा। बाप रे, 6 हो गए। पैंट और बनियान में कंधे पर तौलिया लटकाए किचन पहुंचा। फ्रिज से अंडे और दूध निकाला और शुरू हो गया। अरे मेरी जान के दुश्मन, गुड्डू पप्पू उठ भी जाओ, काम पर नहीं जाना। इस कमरे में 2 बेड पर गोल मटोल 2 बच्चे 4 और 6 साल की गहरी नींद में सो रहे थे। तभी हमजा की चिंगारती हुई आवाज़ से दोनों मासूम शैतानों की आंख मलते ही उठ बैठे थे। गुड्डू ने दुआ की, एक तो चाचू भी ना, अल्लाह करे शादी हो जाए तो हम तो सुकून से सो सकेंगे। पप्पू ने बड़े ज़ोर शोर से सर हिलाकर आमीन कहा था। गुड्डू ने मेज़ पर रखे माइक उठाया। गुड मॉर्निंग चाचू, हम उठ गए। एक दूसरे से लड़ते झगड़ते तैयार होकर बड़े से किचन में आए थे। दोनों एक साथ बोले, अस्सलाम वालेकुम चाचू। लंबे कद वर्जिशी जिस्म के मालिक हमजा ने सलाम का जवाब देते हुए दोनों का सर से पैर तक जायज़ा लिया था। गुड्डू 6 साल का हो गया है, काम पर जा रहा है, पर बूट के लैस तक नहीं बांधने आते। उसने अपने पैरों को देखा और बड़बड़ाया, अच्छा 6 साल तो ऐसे जता रहे हैं जैसे इनकी तरह बूढ़ा हो गया हूँ। हमजा ने मेज़ पर सिके हुए टोस्ट एंड और अंडे और दूध रखा था। दीवार से टेक लगाए सुर्ख सफ़ेद गोल मटोल पप्पू को पुकारा। पप्पू साहब। जी चाचू। साहबजादे, काम से देर हो रही है, जल्दी नाश्ता कर लो। गुड्डू पप्पू को नाश्ते में लगाकर अपने कमरे में तैयार होने लग गया था। तैयार होकर बाहर आए। हस्बे आदत गुड्डू शीशे के आगे और पप्पू अभी नींद में ही झूल रहा था। हमजा ने दोनों के बैग उठाए और जीप में रखे और हॉर्न पर हाथ रख दिया। दोनों भाई हॉर्न की आवाज़ पर भागे हुए आए थे। हमजा ने दोनों को जीप में बिठाया और चौकीदार को गेट खोलने का इशारा किया। जीप चलाते हमजा ने गुड्डू को नाराज़ बैठे देखा। क्या हुआ, मुँह क्यों फूला हुआ है? गुड्डू ने शिकवा किया, चाचू बालों भी ठीक से ब्रश नहीं करने दिए आपने। गुड्डू यार, हर वक्त आईने के आगे रहता है। हीरो शीरो बनने का इरादा है तो काम दिल लगाकर किया कर। चाचू हर वक्त तैयार रहना चाहिए, क्या पता कब चांस लग जाए। दूध के दांत गिरे नहीं, चांस। मैं अभी केबल कटवाता हूँ। थोड़ी देर में ही जीप उसके स्कूल के सामने रुकी। और काम के बाद चौकीदार के साथ घर चले जाना, खाना बनाकर रख आया हूँ, गर्म कर देंगे बाबा। और दोनों का लंच बॉक्स डाल कर बैग में डाला और दोनों शैतान हमजा के गाल को चूमकर अंदर की तरफ भाग गए थे। दोनों के जाते ही हमजा अपने थाने की तरफ रवाना हुआ। जीप के पार्क होते ही सब वहाँ मौजूद अलर्ट हो गए थे। सबके सैल्यूट का सर हिलाकर जवाब देते हुए ऑफिस के जाने पड़ा। वो मगन हुआ फाइल देख रहा था। अर्दली चाय रखकर जा चुका था। फ़ोन बजा। कमिश्नर साहब लाइन पर थे। हमजा माय डियर बॉय, रात ऑफिसर क्लब में डिनर है, याद दहानी करवा रहा हूँ, ज़रूर आना। सर रात देर तक बच्चों को अकेले नहीं छोड़ सकता, मेरी तरफ से माजरत कबूल कर लें। तुम उन बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में क्यों नहीं छोड़ाते? उनके लिए भी अच्छा है और तुम्हारे लिए भी। सर आप जानते हैं, भैया भाभी के इंतकाल के बाद से मैं उनको संभाल रहा हूँ। घर के होते हुए उनको बेघर नहीं करना चाहता। तो फिर यंग बॉय शादी कर लो। सर कौन ऐसी लड़की जो मुझसे शादी करके इन दोनों यतीमों की माँ बनना पसंद करेगी? तुम ढूंढो नरम मिजाज सुलझी लड़की, नहीं तो मेरी साली है, घर आओ मिलवाता हूँ। फ़ोन बंद करके सर पकड़कर बैठ गया। कमिश्नर साहब अपनी नक्सड़ी साली से उसकी शादी करवाना चाहते हैं। प्लेन इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हो रहा था। सीट बेल्ट बांधने की आवाज़ आ रही थी। आगे सीट पर सोई हुई 20 साल लड़की के एयर होस्टेस उसने उसे नखरीली को आवाज़ दी थी, एक्सक्यूज़ मी मैम, प्लेन लैंड हो गया है। मरियम ने एयर होस्टेस को देखा, फिर अपने बाल ठीक करने लग गई थी। पुरसुकून शहर इस्लामाबाद की सरजमीन जगमगा रही थी। अपने वालिदैन के इंतकाल के 10 साल बाद कदम रख रही थी। बाहर निकली तो उसके ताया इकबाल अहमद और उनके बेटे जुहेब ने उसका इस्तकबाल के लिए उसके नाम का बोर्ड लेकर खड़े थे। दोनों बाप बेटा बड़ी गर्मजोशी से मिले थे। घर की तरफ रवाना हो गए थे। मरियम ने संजीदगी से पूछा, अंकल आपने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलवाया है? सब ठीक तो है? बेटा ज़िंदगी का भरोसा नहीं, अब तुम 20 साल की हो गई हो। अब तुम्हारे माँ बाप की जायदाद तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। तुम्हारे बाबा के वकील भी तुमसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने अपनी आंखों की नमी साफ करके
अंकल प्लीज़, मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी। मैं अभी तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ, बाद में बिज़नेस संभाल लूँगी। मरियम की बात पर ज़ुहैब ने अपने बाबा को देखा। डैड, अभी तो मरियम आई है, आप इससे बिज़नेस की बातें करने लग गए हैं। आराम करिए, घूमे फिरे। मरियम को देखते हुए बोला। क्यों मरियम? अंकल आप परेशान ना हो, आप वकील को बुलवा लें, मैं पेपर्स देखकर वकील से डिस्कस करके साइन करूँगी, फिर वापस चली जाऊँगी। इतनी जल्दी वापस नहीं जाने दूँगा। मेरे मरहूम भाई की तुम निशानी हो, सालों बाद आई हो। खबरदार, जो जल्दी वापस जाने का सोचा तो बड़े पापा ने प्यार से डांटा था। डैड, बाकी बात बाद में। घर आ गया है, मरियम को लेकर अंदर चलें। ज़ुहैब ने बड़ी सी कोठी के आगे कार रोककर हॉर्न बजाया था। चौकीदार ने गेट खोला। सामने ही ताई मरियम के इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। मरियम के करीब आते हुए प्यार से उसके गले में हार डाला, जिसे मरियम ने बड़े ही आराम से उतार दिया था। वो फूलों का हार उनके हाथ में वापस देकर बोली, प्लीज़ आंटी, इसकी नमी से मेरे कपड़े ख़राब कर देगी। अभी आगे बढ़ी ही थी कि मुलाजिमा मिर्चें लेकर उनकी नज़र उतारने आ गई थी। वो खांसते हुए बोली, प्लीज़ स्टॉप दिस। उफ, धुआं। ताई जो साकत खड़ी थी उसे देखकर बोली, आंटी मुझे मेरा रूम बता दें और मैं आराम करना चाहती हूँ। वो बड़े मान से बोली थी, मरियम बेटा तुम मुझे आंटी मत कहो, मैं तुम्हारी ताई अम्मी हूँ। मरियम मुक्ताए हुए बोली, रूम प्लीज़। पास खड़ा ज़ुहैब आगे बढ़ा। उसे मरियम में तुम्हारे आओ मरियम, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम बताता हूँ। ताया ने कहा, बेटा थोड़ी देर रेस्ट करके आओ, फिर तुम्हें ऑफिस के लोगों से मिलवाना है। पीछे से ताया इकबाल ने मुखातिब किया, मैं थक गई हूँ, लंबा सफ़र करके आई हूँ, आप लोगों को फिर कभी बुलवा लेना। इकबाल साहब मायूसी से बोले, ठीक है बेटा तुम आराम करो। मरियम के जाते ही ताई ने इकबाल साहब को घूरा था। आप बड़ा बेटी बेटी करते हैं, अंदाज देखा है खाला ने कैसे बिगाड़ कर रख दिया है। आप भी होश में आ जाएं, लंदन की पढ़ी लिखी लड़की है, पेपर पढ़े बिना साइन नहीं करेगी। फहमीदा, तुम मुंह बंद रखो, 4 दिन के लिए आई है, पेपर साइन करके वापस चली जाएगी। इकबाल साहब बड़ी बेजारी से बोले थे। हमजा फाइलों से सर उठाकर घड़ी की देखी, शाम के 7 बज रहे थे। मारा गया। गुड्डू और पप्पू से शाम का क्रिकेट था, वादा किया गया था। तेजी से सब समेटा और जीप की तरफ भागा। जीप दौड़ाकर फार्म हाउस में पहुंचा। मेन गेट खोलकर जीप अंदर लाया था। कैप उतारता हुआ अंदर आया। गुड्डू और पप्पू जूते उल्टे पलटे पड़े मुंह चढ़ा रहे थे। हमजा ने जूते उठाकर शू रैक में रखे और दोनों शैतान फुल वॉल्यूम में टीवी लगाए बैठे थे। सोफे पर आइसक्रीम खा रहे थे। हमजा ने एक नज़र टीवी पर उछलती लड़कियां देखकर रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया। म्यूजिक के बंद होते ही पप्पू साकत सा हो गया। दोनों एक साथ चिल्लाए, क्या चाचू टीवी क्यों बंद किया है? हमजा ने दोनों को घूरा। ना सलाम ना दुआ, टीवी की फिक्र है। गुड्डू ने अदब का मुजाहरा करते हुए सलाम किया था। पप्पू ने भी आइसक्रीम मेज़ पर रख कर उचक कर उठाने का इशारा किया। हमजा ने झुक कर उसे गोद में उठा लिया। पहले तो पप्पू ने हमजा के गालों पर किस की, फिर फरमाइश दागी, चाचू मुझे कल काम पर नहीं जाना। क्यों जी, मैं भी तो रोज़ काम पर जाता हूँ, तुम क्यों नहीं जाओगे? फूले फूले गालों को चूमते हुए बोला था। आप अपने काम पर पुलिस पुलिस खेलते हैं और हमें लिखना पढ़ना पड़ता है। अब पोएम भी याद करनी होती है, पप्पू ने दर्दनाक शिकवा किया। और होमवर्क भी है। हमजा ने उसे उतारा। अच्छा बहुत हो गया, मैं चेंज करके आता हूँ, आज डिनर बाहर करेंगे। पप्पू और मेरा होमवर्क? गुड्डू उछल पड़ा। गुड्डू कर देगा। नहीं चाचू ये गलत है, आप इस मोटे का होमवर्क हमेशा मुझसे करवाते हैं। शाम ढल चुकी थी। हमजा बच्चों को लेकर अपने पर्सनल बनाए जिम में आ चुका था। तीनों की एक्सरसाइज मिसाली थी। आधा किलो वेट उनके लिए था जो चाचू की कॉपी करते थे। अभी भी ब्लैक ट्राउज़र और बनियान में 6 फीट का वर्जिशी जिस्म का मालिक हमजा ट्रेड पर दौड़ रहा था। 4 साल पप्पू उसके कंधे पर बैठा हुआ था। गुड्डू भी अपने ट्रेड पर बनियान में, जिससे उसकी छोटी सी तोंद नुमाया थी। गुड्डू मुंह बसोरे, चाचू बस अब बहुत थक गए हैं। अभी तक तो 1 घंटा ही हुआ है, उठो उठक बैठक करो। गुड्डू ने पूछा, चाचू आप शादी कब करोगे? क्यों जी, मेरी शादी की क्यों फिक्र है, मैं कौन सा बूढ़ा हो गया हूँ? टीवी पर बता रहे थे जिनकी शादी टाइम पर नहीं होती वो पागलों जैसे होते हैं। हमजा ने तेवरी चढ़ाई। तुम ये प्रोग्राम कब से देखने लगे? इससे पहले कि गुड्डू कुछ बोलता और चाचू का प्रोग्राम होता पारा गर्म होता, पप्पू ने टांग अड़ाई थी। चाचू भूख, पिज़्ज़ा खाना है। चलो दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, पिज़्ज़ा हट जाते हैं। शाम ढल चुकी थी। मरियम मासूम चेहरे के साथ सो रही थी, जिसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता था। वक्फे वक्फे से दरवाज़ा बज रहा था, जिससे मरियम की नींद खराब हो रही थी। वो अंगड़ाई लेकर अभी उठी ही थी कि मुलाजिमा दरवाज़ा खोलकर अंदर आई थी। मरियम बीबी, बड़े साहब आपको चाय पर बुलवा रहे हैं। मरियम ने नागवारी से उसे घूरा। तुम किसकी इजाज़त से अंदर आई हो? मुँह क्यों बंद है? मुलाजिमा उसके तेवरे देखकर घबराई, उल्टे कदम बाहर चली गई थी। मरियम अपने सियाह बाल समेटती
उठी, लॉन्ग स्कर्ट निकाल कर फ्रेश होने ही चली गई थी। तैयार होकर नीचे आई जहाँ ताई अम्मी मेज़ सजाए इंतज़ार कर रही थी। बड़े प्यार से मुखातिब हुई, बेटा आओ मेरे पास बैठो, क्या पियोगी, चाय या कॉफ़ी? यहाँ बहुत गर्मी है ताई आंटी, मेरे लिए फ्रेश ऑरेंज जूस बनवा दें। ताई ने मुलाजमा को इशारा किया। वो फ़ौरन जूस लेकर आई थी। मरियम ने एक घूंट ही लिया, मौसमी का बीज उसके मुंह में गया। शिट, तुम्हें जूस बनाना नहीं आता? ताई ने मुलाजमा की जान छुड़ाई। अमरीन, जाओ दोबारा बनाकर लाओ और अच्छे से छान कर लाना। मरियम सुबह होते ही गाड़ी लेकर ताई से मॉल का रास्ता पूछकर बाहर निकल गई थी। ताई ने लाख समझाया कि ड्राइवर या फिर उनके साथ चली जाए या फिर जुहेब का इंतज़ार कर ले, मगर वो मरियम ही क्या जो मान जाती। उन जन की बातों को एक कान से उड़ाती और नसीहतों को नफ़ी करती ड्राइवर की चाबी लेकर गाड़ी रोड पर निकाल ली थी और अब तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक सुनती वो जीपीएस में एड्रेस देखती मॉल की जानिब जा रही थी कि सामने से आते ट्रक को देखकर घबरा गई और तेज़ी से बिना देखे गाड़ी मोड़कर, जिसके नतीजे में गाड़ी फुटपाथ पर एक बूढ़े फल वाले की रेहड़ी से ज़ोर से टकरा गई और वो गरीब बुजुर्ग रेहड़ी वाला सड़क पर ही गिर पड़ा और उसका ठेला भी उलट गया था। एसपी हमजा, सादा सा लिबास, इधर एक केस की तफ्तीश करने आया हुआ था। गाड़ी के टकराने की आवाज़ सुनकर तेज़ी से उसकी तरफ आया था और उस बुजुर्ग से रेहड़ी वाले को सड़क से उठाने में मदद दी। इतने में मरियम भी हवास बहाल हो चुके थे। गाड़ी से उतरकर उनके करीब आई। तुम्हें तमीज़ नहीं है, सड़क के किनारे ठेले लगाते हो, अगर मुझे कुछ हो जाता तो? वो उस बूढ़े पर बरस पड़ी थी। मिस, आराम से, गलती आपकी है, आपको गाड़ी देखकर चलानी चाहिए थी। हमजा ने शाइस्तगी से उसे टोका था। गो टू हेल ब्लडी बुड्ढा। मरियम ने पैर पटके। हबके हमजा ने सामने खड़ी 20 साल उस घमंडी अमीरजादी को खशमगीन नज़रों से घूरा और सर्द लहजे में गोया हुआ था। मोहतरमा, आप अभी इन बुजुर्ग से माफ़ी मांगे और इनका जो नुकसान आपने किया है उसे पूरा करें, वरना मैं आपको थाने में ले जाकर बंद करवा दूंगा। मरियम ने एक गुस्सैली नज़र सामने खड़े नौजवान पर डाली और फिर अपने कंधे पर टंगे पर्स में से चंद बड़े नोट निकालकर उस बुढ़े ठेले वाले की तरफ बड़ी नखोत से बढ़ाए, जैसे उसे भले आदमी ने शर्मिंदा होते हुए हमजा के इशारे पर थाम लिए। मरियम वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि संजीदा सा हमजा दीवार बनकर उसके सामने खड़ा हुआ था। मरियम ने अपने बड़े कदम रोककर सामने खड़े अपोलो के मुजस्समे जैसे खूबरू हमजा को देखा था। अब क्या मुसीबत है, रास्ता क्यों रोक रहे हो? मरियम तिलमिलाकर बोली थी। आप शायद कुछ भूल रही हैं, माफ़ी मांगी इनसे, वो सर्द लहजे में बोला था। माफ़ी? माई फुट, रास्ते से हटो वरना मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगी, वो बिलबिलाकर बोली थी। बजिद शौक, आप रिपोर्ट दर्ज करवाएं, बल्कि कहीं तो मैं खुद ही आपको थाने लेकर चलता हूँ, मगर इस वक्त तो आपको इन बुजुर्ग से माफ़ी मांगनी ही होगी। हमजा रास्ते में चट्टान की तरह खड़ा था। बेटा जाने दीजिए, बीबी जी ने नुकसान तो अदा कर दिया है, बस इतना ही काफ़ी है, वो बुजुर्ग हमजा से बोले थे। मगर हमजा टस से मस नहीं हुआ तो मरियम ने जिच आकर उसे ठेले वाले की तरफ बढ़ी। आई एम सॉरी, पत्थर की तरह चंद अल्फाज मार कर वो हमजा को धक्का देती हुई गाड़ी में बैठ गई। जन से गाड़ी भगाकर ले गई थी। अब उसका मूड ख़राब हो चुका था, इसीलिए शॉपिंग का इरादा तर्क करके वापस घर की जानिब पलट गई थी। सैटरडे का दिन था। गुड्डू और पप्पू दोनों गार्डन में फुटबॉल खेल रहे थे और बाहर बैठा चौकीदार उन दोनों की बच्चों पर नज़र रखे हुए थे। हमजा अंदर आराम कर रहा था। गुड्डू और पप्पू में फुटबॉल का मैच जारी था। सरसब्ज घास पर वो दोनों गोल मटोल बच्चे आपस में मगन थे जब पप्पू घास पर गिरने के से अंदाज में बैठ गया था। क्या हुआ पप्पू मोटू, इतनी जल्दी थक गए? गुड्डू ने चिढ़ाया था। मुझे पॉपकॉर्न खाने हैं और मूवी देखनी है, वो भी फ्लाइंग कार्स वाली। पप्पू बसोरा था। ठीक है, चलो चाचू को जाकर बोलते हैं। गुड्डू जोश में आया। वो डांटेंगे, कहेंगे पहले पोएम याद करो, टेबल सुनाओ, पप्पू ने दिल फरिफ्ती से कहा था। चलो अंदर चलो, चाचू से बात करते हैं। वो दोनों बॉल वहीं घास पर छोड़कर गिरते पड़ते बड़े जोश में अंदर भागे। बड़े से बेडरूम में हमजा मोह ख्वाब था जब गुड्डू और पप्पू कमरे में दाखिल हुए और अंदर आकर बेड पर चढ़ गए। पप्पू तो उचक कर सोए हुए हमजा के चौड़े सीने पर ही बैठ गया और गुड्डू हमजा के चेहरे के अपने छोटे छोटे हाथों से ज़ोरदार चमाटे मारने लगा। हमजा ने हड़बड़ाकर आँख खोली तो उसे जगाता देखकर गोलू सा पप्पू हंस पड़ा। हमजा ने सबसे पहले गुड्डू को अपने दाएं बाजू में दबोचा और बाएं में पप्पू को पकड़ा। क्या बात है शैतानों, मुझे क्यों जगाया? और गुड्डू यार, इतने ज़ोर से भी कोई मारकर जगाता है? हमजा ने दोनों के गालों पर बारी बारी चूमे थे। चाचू आज सैटरडे है, गुड्डू ने उसे आगाह किया। मुझे मालूम है आज सैटरडे है, तो फिर? हमजा ने सवालिया नज़रों से दोनों शैतान को घूरा था। चाचू हमें बाहर जाना है, मूवी देखनी है, पप्पू ने फरमाइश दागी। अच्छा मूवी देखनी है,
حمزہ نے ان دونوں کو دبوچتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا۔ جی چاچو، اس میں بہت سی فائٹنگ ہے اور کار چیزنگ بھی ہے، ڈھشوں ڈھشوں، گڈو جوش سے کہا تھا۔ اور چاچو، اس میں جو لڑکی ہے نا، اس کی بلو آئیز ہیں، مائی فیوریٹ۔ پپو نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے حمزہ کا چہرہ تھاما تھا۔ وہ بہت ہاٹ اور پریٹی ہے چاچو، گڈو نے لقمہ دیا۔ بلو آئیز، ہاٹ؟ حمزہ نے شوق سے دونوں کو دیکھا۔ سارے نمونے میری ہی قسمت میں ہیں۔ ابے بے شرم، شرم کرو، تم دونوں اس عمر میں لڑکیوں کو نہیں کارٹون دیکھتے ہیں، اسٹوری بکس پڑھتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں۔ چاچو پلیز چلیں نا، گڈو روحانسا سا ہوا تھا۔ چلو نا چاچو، پپو نے رشوت کے طور پر اس کے گال پر کس کی۔ اچھا اچھا چلتے ہیں، پر مووی نہیں، ایسا کرتے ہیں پہلے مال چلتے ہیں، ٹوائے شاپنگ کرتے ہیں، پھر پلے لینڈ اور ڈنر، بولو ٹھیک ہے؟ حمزہ نے پوچھا تھا۔ پپو اور گڈو ٹوائے اور پلے لینڈ کے سن کر ہی خوشی سے اچھل پڑے تھے، حمزہ سے لپٹ گئے۔ اقبال صاحب میز پر بیٹھے تائی سے بات کر رہے تھے۔ بیگم، وقت کم ہے، تم کل مریم کو لے کر کسی بہانے سے آفس لے آؤ، میں وکیل صاحب کو بلوا لوں گا تاکہ اس سے پیپر سائن کروا لیے جائیں، کیونکہ گھر میں تو وہ کسی سے ملنے کو تیار ہی نہیں ہو رہی ہے، اقبال صاحب بولے تھے۔ اقبال صاحب، آپ مجھ سے لکھوا لیں، یہ لڑکی ہاتھ آنے والی نہیں ہے اور نہ ہی یہ پیپر سائن کرے گی، میری مانے تو اسے چلتا کریں۔ تائی نفوس سے بولی تھی، تمہاری عقل واقعی گھاس چڑھنے گئی ہے، یہ گھر، آفس، بزنس سب اس کے نام ہے، ایک ذرا سی غلطی ہمیں سڑک پر لے آئے گی۔ اقبال صاحب گرم ہوئے تھے، تو پھر کچھ اور سوچیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ مریم کتنی تیز اور چالاک ہے۔ ٹھیک کہتی ہو، یہ لڑکی بہت تیز ہے، اقبال صاحب بولے تھے۔ ایک دفعہ جائیداد ہاتھ لگ جائے پھر دیکھنا اسے کیسے تیر کی طرح سیدھا نہ کر دیا تو۔ تائی عیاری سے بولی تھی، ٹھیک ہے بیگم، ہم پکنک کا پروگرام بنا کر اسے بہانے سے شہر سے دور کسی فارم ہاؤس لے جاتے ہیں اور وہاں ڈرا دھمکا کر مریم کا نکاح زبردستی زہیب سے کر کے اس چڑیا کے پر کاٹ دیں گے۔ وہ اپنا شیطانی منصوبہ بنا رہے تھے۔ مریم جب سے واپس آئی تھی کمرے میں بند تھی، ملازمہ لنچ کے لیے بلانے آئی تو اس نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اسے رہ رہ کر اس جوان پر غصہ آ رہا تھا جس نے اسے یعنی مریم شاہ کو اس معمولی ٹھیلے والے سے معافی مانگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وقت کافی گزر چکا تھا جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی اور اجازت لے کر تایا انکل اور تائی اندر داخل ہوئے تھے۔ کیا بات ہے بیٹا، آج لنچ پر نہیں آئی، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اقبال تایا نے اسے تشویش سے پوچھا تھا۔ بس تایا انکل، موڈ نہیں تھا، مریم نے بجھے ہوئے جواب دیا تھا۔ کمرے میں بند رہو گی تو بیمار ہو جاؤ گی، چلو اٹھو، ابھی زہیب آتا ہی ہوگا، کہیں باہر آؤٹنگ پر چلتے ہیں، تائی امی بڑے پیار سے بولی تھیں۔ مریم بال سمیٹتے ہوئے اٹھی۔ تائی انکل، آپ کل پاپا کے وکیل کو بلوا لیں، میں پیپرز چیک کرنا چاہتی ہوں اور میری واپسی کی سیٹ بھی بک کروا دیجیے گا۔ مریم اکتائے ہوئے لہجے میں کہتی ہوئی ایکسکیوز کرتی واش روم میں چلی گئی۔ دیکھا آپ نے، میں نے کہا تھا نا یہ لڑکی بہت چالاک ہے، تائی نے سرگوشی کی تھی۔ چپ کرو، مجھے سوچنے دو، اسے کسی بھی طرح بھائی صاحب مرحوم کے وکیل سے نہیں ملنا ہے اور نہ ہی پیپر پڑھنے دینے ہیں۔ اقبال صاحب پریشانی سے بولے تھے۔ مریم فریش ہو کر باہر آئی تو تایا تائی ابھی تک کمرے میں موجود اس کا انتظار کر رہے تھے۔ مریم بیٹا، ابھی وکیل صاحب تو کسی کام سے شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، اسی لیے میں نے سوچا کل تمہیں فارم ہاؤس لے کر چلتے ہیں، وہاں گھوڑے بھی ہیں، یاد ہے نا تم بچپن میں بھائی صاحب کے ساتھ ہر ویکینڈ پر گھڑ سواری کرنے جایا کرتی تھی؟ اقبال صاحب سوگواری سے بولے تھے۔ جی انکل، مگر کل، وہ چپ سی ہو گئی تھی، پھر ایک فیصلہ کر کے کھڑی ہوئی۔ تایا انکل، مجھے اپنی گاڑی کی چابی دیں، مجھے یہاں کی گرمی کے لحاظ سے کپڑے خریدنے ہیں، پھر کل آ کر موڈ ہوا تو فارم ہاؤس چلیں گے۔ وہ ان کے ساتھ ہاتھ سے چابی پکڑتی ہوئی باہر چلی گئی تھی۔ اقبال صاحب دیکھ رہے ہیں، اگر موڈ ہوا تو فارم ہاؤس جائیں گی، ورنہ یہیں ہمارے سینے پر مونگ ڈالیں گے صاحبزادی۔ کتنا سمجھایا تھا، اس میں بھی مروا دیتے 10 سال پہلے تو آج یہ پریشانی نہ ہوتی۔ تائی تنک کر بولی تھی، یہ بھی اسی حادثے میں بری طرح زخمی ہوئی تھی، اس کی یادداشت تک چلی گئی تھی، اسی لیے تو اسے اس سے خالہ کے حوالے کر دیا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا ڈھیٹ ٹھیک ہو جائے گی، مگر تم فکر نہ کرو، اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلا تو مجھے بھی انگلی ٹیڑھی کرنی آتی ہے۔ تم زہیب کے ساتھ آج شام ہی نکل جاؤ اور نکاح کا انتظام کرواؤ، مریم کو بہلا پھسلا کر لے کر آتا ہوں۔ اقبال تائی نے اسے ہدایت دی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں آپ کا بھی بہلانا پھسلانا، تائی منہ بنا کر بولی تھی۔ ابھی مریم باہر گئی ہے، موقع اچھا ہے، آپ جانے سے پہلے اس کے سامان سے اس کا پاسپورٹ نکال لیں۔ اقبال صاحب نے ہدایت دی تھی۔ میرے راج دلارے، ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں، شادی میں نہیں، جلدی سے باہر آؤ۔ کمرے میں لگی اسپیکر میں حمزہ کی آواز گونجی تھی۔ بڑے اسٹائل سے تیار ہو کر بال بنا کر گڈو اور پپو اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ اب ان کا رخ حمزہ کے کمرے کی طرف تھا جہاں حمزہ تیار بیٹھا ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ چاچو ہم آ گئے ہیں،
गुड्डू ने ज़ोर से दरवाज़ा खोलकर ऐलान किया। पप्पू चलता हुआ हमज़ा की ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर खड़ा हो गया था और अब हमज़ा को घूरती नज़रों से देख रहा था। दूसरी जानिब हमज़ा ने भी दोनों की तैयारी को सर से पैर तक चेक किया, फिर उठकर ड्रेसिंग टेबल पर आया और मेज़ पर रखी ढेर सारी कीमती परफ्यूम की बोतलों में से एक सेलेक्ट करके पहले गुड्डू की जानिब मुड़ा। गुड्डू ने दोनों हाथ उठाकर अच्छी तरह से परफ्यूम लगवाया। फिर पप्पू की बारी आई। उसने भी अपने छोटे से बाजू को उठाकर खूब परफ्यूम लगवाया था और अब तीनों चचा भतीजे नक-सक से तैयार होकर खुशबुओं में डूबे गाड़ी में बैठकर इस्लामाबाद की एक मशहूर मॉल की तरफ रवाना हो चुके थे। हमज़ा ने मॉल के पहुंचकर गाड़ी पार्क की, पप्पू को गोद में उठाया और गुड्डू को हाथ पकड़कर अंदर दाखिल हुआ था और उसका रुख टॉय शॉप की तरफ था। उसका इरादा नहीं उन्हें ढेर सारे खिलौने दिलाने का था ताकि केबल टीवी की तरफ से उनकी तवज्जो कम हो। अच्छी खासी शॉपिंग करके जब ये तीनों वापस आकर पार्किंग में आए तो हमज़ा की जीप के पीछे एक मर्सिडीज़ ऐसे पार्क की हुई थी कि हमज़ा की गाड़ी को निकलने का मुश्किल था। बच्चों को गाड़ी में बिठाने के बाद चंद मिनट उसने इंतज़ार किया, फिर सामने खड़ी इस सिक्योरिटी गार्ड की तरफ बढ़ा। उसे अपना सर्विस कार्ड दिखाया। खान साहब, कुछ पता है ये गाड़ी किसकी है? हमज़ा ने गाड़ी की तरफ इशारा करके पूछा था। सर, एक लंबी गोरी सी तकरीबन 20 साल की लड़की की है। लंबे बाल और जीन शर्ट में मलबूस थी। बस 10 मिनट पहले ही आई है और अब जब इधर पार्क कर रही थी तब मैंने मना भी किया था, बताया था कि आप गलत पार्क कर रही हैं, पर मुझे ही बातें सुनाकर एक डिज़ायर शॉप की तरफ डिज़ाइनर शॉप का पूछकर अंदर चली गई थी। सिक्योरिटी गार्ड ने तफसील से बताया था। हमज़ा सर हिलाता गार्ड को बच्चों की नज़र रखने का हिदायत देकर बच्चों की गाड़ी में लॉक करके तेज़ कदम उठाता गार्ड के बताए हुए शॉप की तरफ गया था। सामने ही उस सड़क वाली बदतमीज़ रैक पर सजे हुए लिबास देख रही थी। हमज़ा तेज़ी से चलता हुआ उस बदतमीज़ के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया। बदतमीज़ आदमी, सामने से हटो, मरियम फुंकारी थी। फिर उसने घूर कर अपने सामने खड़े शख्स को देखा था। तो मैडम, गाड़ी किस तरह पार्क की जाती है तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? चलो चलकर अपनी खटारा हटाओ, मुझे अपनी जीप निकालनी है। मिस्टर सड़ू, तुम बाहर जाकर मेरा इंतज़ार करो, मैं शॉपिंग ख़त्म करके जब आऊँगी तो गाड़ी हटा दूँगी। मरियम ने खुद से बोलकर पलटी ही थी कि हमज़ा ने उसकी कलाई अपनी गिरफ्त में ली। ये क्या बदतमीज़ी है, छोड़ो मेरा हाथ। मरियम तिलमिलाई, पर हमज़ा को कोई असर नहीं हुआ था, बल्कि वो मज़ीद आगे बढ़ा। तुम मेरे इतने करीब क्यों आ रही हो? पीछे हटो। मरियम घबरा गई थी। गाड़ी हटा रही हो या नहीं? हमज़ा ने उसकी आंखों में झाँका था। जंगली इंसान, दूर हटो। हटाती हूँ। मरियम पैर पटकती बाहर निकल गई थी। हमज़ा भी बड़े आराम से सीटी बजाता हुआ बाहर निकला और मरियम की गाड़ी हटाते ही तेज़ी से अपनी कार निकालकर चला गया था। बदतमीज़ जंगली कहीं का। मरियम गुस्से से दांत पीसती गाड़ी लॉक करके वापस अंदर चली गई थी। मरियम का मूड ख़राब हो चुका था। वो बेदिली से सामने पड़े लिबास उठाकर पेमेंट करके बाहर निकली ही थी कि उसका फ़ोन बजा। उठा नंबर अनजान था। फ़ोन बज उठा, नंबर अनजान था। उसने गाड़ी में बैठते हुए फ़ोन उठाया। मरियम शाह बात कर रही हैं? एक भारी आवाज़ सुनाई दी थी। जी, मैं मरियम शाह। आप कौन? मरियम ने पूछा था। मरियम, मैं आपके वालिद का अटॉर्नी हूँ। कई दिनों से आपसे रब्ता करना चाह रहा हूँ, पर आपके ताया इकबाल साहब ने कहा कि आप मिलना नहीं चाहती हैं। बैरिस्टर शकील अहमद ने उसे आगाह किया था। मरियम तो ये सुनकर ही हैरान रह गई, क्योंकि ताया अंकल ने तो कहा था कि वकील साहब शहर से बाहर हैं और अब। सर, आप कल सुबह 9 बजे घर आ जाएं, मैं इंतज़ार करूँगी। मरियम ने फैसला कुन अंदाज में कहा। फ़ोन बंद कर दिया था। अब मरियम का रुख घर की जानिब था। ताया ने झूठ क्यों बोला था, ये सोच सोच कर उसका दिमाग पका जा रहा था। तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए वो घर पहुंची और सीधा ताया अंकल के रूम में गई थी। अरे मरियम बेटी, इतनी जल्दी आ गई, क्या शॉपिंग नहीं की? ताई जो फार्म हाउस जाने के लिए तैयार खड़ी थी उसे देखकर बौखला गई थी। ताया अंकल, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि पापा के वकील शहर से बाहर गए हैं? बताएं। मरियम ताई को इग्नोर करती हुई सीधे इकबाल साहब के सामने जा खड़ी हुई थी। मरियम, ये तुम किस तरह बात कर रही हो? ताया ने उसे टोका था। आप ना माने, पर मैं जानती हूँ कि आपने मुझे झूठ बोला है, और क्यों बोला है ये सुबह जब वकील साहब आएंगे पता चल जाएगा। वो फुंकारी थी। इकबाल साहब का गुस्से से बुरा हाल था। सारी जायदाद हाथ से निकलती हुई महसूस हो रही थी। आगे बढ़कर मरियम की गर्दन पकड़ ली थी। तो जैसी सपोली को तेरे माँ बाप के साथ ही मार देना चाहिए था। वो उसके नाजुक गर्दन को बेदारी से दबा कर रहे थे। मरियम की सांस उकड़ रही थी, आंखें तकलीफ की शिद्दत से सुर्ख हो रही थीं। वो फूलों सी नाजुक लड़की अपने ताया को
قاتل کے روپ میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ہاتھ پیر مارتی، خود کو آزاد کروانے کی جدوجہد کرتی، وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی تھی۔ اس کا سر بیڈ کے کنارے سے ٹکرایا تھا۔ وہ کن پٹی کے پاس سے خون کی باریک سی لہر بہتی نظر آ رہی تھی۔ زہیب کو بلاؤ اور سارے ملازمین کو چھٹی دے دو۔ اتنی دیر میں اسے چادر میں لپیٹتا ہوں، اقبال صاحب نے ساکت کھڑی تائی سے کہا تھا۔ تائی سر ہلاتی تیزی سے باہر نکلیں۔ سب ملازمین کو چھٹی دے کر دروازہ بند کرتی زہیب کو لے کر اقبال صاحب کے پاس آئی تھیں۔ زہیب، اس کو اٹھا کر گاڑی میں ڈگی میں ڈالو، اور بیگم تم اس کا سارا سامان سمیٹ کر آگ لگا دو۔ یہ کہہ کر اقبال صاحب گاڑی کی جانب چلے گئے تھے۔ تیزی سے دوڑتی گاڑی کا مارگلہ ہلز سے درودار روال جھیل کی طرف رواں تھی۔ رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ جھیل کے پاس پہنچ کر وہ گاڑی میں بیٹھ کر رات گہری ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ آدھی رات کے وقت 2 سائی گاڑیاں اترے، ڈگی میں سے چھپائی مریم کو نکالا اور رواں جھیل میں راول جھیل میں پھینک دیا تھا۔ زمین، جائیداد اور پیسے کا لالچ ایک ایسی بھنور ہے جو خون کے رشتوں کا احترام بھلا دیتا ہے۔ That's true. بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتا ہے۔ بائے بائے پیاری بھتیجی، بھائی صاحب کو سلام دینا مت بھولنا، اقبال صاحب نے شفقت سے بولے اور ہاتھ جھاڑے تھے۔ واپس پلٹ گئے تھے۔ حمزہ دونوں بچوں کو لے کر ایک بہت ہی مشہور ریسٹورنٹ میں آیا تھا۔ پہلے من پسند شاپنگ کی، پھر جی بھر کر پلے لینڈ میں مستی کی، اور اب ڈنر۔ اور پپو اور گڈو دونوں ہی بہت خوش تھے۔ ویٹر نے ان کے ٹیبل پر رہنمائی تک ان کے بیٹھنے کے بعد تیزی سے مینیو کارڈ حمزہ کے سامنے رکھا تھا۔ گول مٹول سے پپو نے خونخوار نظروں سے پہلے ویٹر کو گھورا، پھر حمزہ کو متوجہ کیا۔ چاچو، اس نے ہمیں مینیو کیوں نہیں دیا؟ کیا ہم کھانا نہیں کھائیں گے؟ ویٹر نے بوکھلا کر اس سرخ سفید پھولے ہوئے گالوں والے بچے کو دیکھا تھا۔ سوری سر، آپ کے بچے اتنے چھوٹے ہیں، میں نے سوچا یہ مینیو کہاں پڑھ پائیں گے۔ ویٹر نے معذرت کی اور تیزی سے مینیو کارڈز لا کر ان دونوں شیطانوں کے سامنے رکھا، جو اب پک کر رہے تھے کہ کون سی ڈشز سلیکٹ کر کے ابھی وہ تینوں چچا بھتیجے آرڈر کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ حمزہ کو کمشنر صاحب اپنی اہلیہ اور سالی ماہین کے ساتھ اندر آتے ہوئے نظر آئے تھے۔ مارے گئے، یہ کہاں سے ٹپک پڑے؟ حمزہ بڑبڑایا تھا۔ گڈو اور پپو نے حمزہ کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ انہیں بھی کمشنر انکل اور ان کی فیملی نظر آ گئی۔ گڈو اور پپو نے ایک نظر حمزہ کے پریشان چہرے کو دیکھا اور دونوں سیدھے ہو کر بڑی تمیز سے بیٹھ گئے تھے۔ حمزہ مائی بوائے، واٹ اے سرپرائز، کمشنر صاحب نے پاس آ کر کہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حمزہ کے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر حمزہ نے ان سب سے سلام دعا کی، اور پھر کمشنر صاحب نے مزید کرسیاں منگوا کر ان لوگوں کو جوائن کر لیا تھا۔ حمزہ، ان سے ملو، یہ ماہین ہے، انہوں نے اپنی سالی کا تعارف کروایا تھا۔ حمزہ نے ایک نظر ماہین کو دیکھا اور سر کے اشارے سے ہیلو کہا تھا۔ حمزہ، میں کتنے دنوں سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، احمد بھائی نے کہا تھا آپ ملنے آئیں گے پر آپ آئے ہی نہیں۔ ماہین نے بڑے کانفیڈنس سے حمزہ سے بات چیت کا آغاز کیا۔ پپو اور گڈو دونوں ناگواری سے حمزہ اور ماہین کی بات چیت کرتے دیکھ کر کمشنر صاحب اور ان کی فیملی نے بچوں کو بالکل توجہ نہیں دی تھی، اور گڈو اور پپو کو باب کٹ بال اور بھوٹے سے قد کی ماہین اب بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ کھانا سرو ہو چکا تھا۔ حمزہ، آپ تو کچھ لے ہی نہیں رہے۔ ماہین نے بڑی بے تکلفی سے فرائیڈ رائس حمزہ کی پلیٹ میں ڈالے تھے۔ احمد بھائی، آپ کو پتہ ہے میں اور حمزہ کالج کے دنوں سے کلاس فیلو رہ چکے ہیں، ماہین نے جوش سے کمشنر صاحب کو اطلاع دی، پھر دوبارہ حمزہ کی جانب مڑی تھی۔ حمزہ، مجھے تو ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ تم تو سنگر بنو گے، یہ پولیس لائن میں کیسے آ گئے ہو؟ ان کے جانے میں ماہین حمزہ کو دیکھتے رک کر چھیڑتے ہوئے بولی تھی۔ حمزہ کی آنکھ ضبط سے سرخ ہو چکی تھی۔ تبھی گڈو نے حمزہ کو مخاطب کیا، چاچو گھر چلے، نیند آ رہی ہے۔ بیٹا، صبح سنڈے ہے، آج تو تھوڑا دیر تک جاگ لو۔ اچھا تو ماہین، تم کیا کہہ رہی تھی؟ مسز احمد نے زبردستی کی۔ مسکراہٹ سجا کر پہلے گڈو کو ٹوکا، پھر دوبارہ اپنی بہن کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ بچوں، میں کہہ رہی تھی کہ حمزہ تو کالج اور یونیورسٹی میں مشہور تھا، اتنا زبردست گٹار بجاتا تھا کہ سب کو دیوانہ کر دیا تھا۔ اور ایک بار تو ابھی ماہین کی بات بیچ میں ہی تھی کہ حمزہ معذرت کرتا کھڑا ہو گیا تھا۔ سر، بچے صبح سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، اب ان سے سونے کا ٹائم ہوا ہے، مجھے اجازت دیجیے، وہ قطعی لہجے میں کہتا، والیٹ سے چند نوٹ نکال کر میز پر رکھتا ہوا پپو اور گڈو کو لے کر بنا رکے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ احمد، آپ نے دیکھا یہ حمزہ کتنا بدتمیز ہو گیا ہے، بات کرنے کی تمیز تک نہیں رہی ہے، آپ اسے جاب سے نکالنے کی کریں،
دھمکی دیجیے گا، پھر دیکھنا کیسے سیدھا ہوتا ہے۔ حمزہ، مسز احمد نے غصے سے کہا تھا۔ کمشنر صاحب، جو رشتے میں حمزہ کے کزن بھی تھے، اپنی بیگم کو گورا تھا۔ عالیہ، حمزہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا ہے، اس کے باپ دادا کی میلیں چل رہی ہیں۔ یہ نوکری کو تو صرف اور صرف اپنے شوق کے لیے کر رہا ہے، اسی لیے الٹے سیدھے مشورے مت دو، بلکہ یہ سوچو کہ ماہین کی شادی حمزہ سے کیسے کروائی جائے تاکہ یہ ہمارا عمل دخل اس کے گھر اور بزنس پر بھی ہو سکے۔ پر احمد بھائی، اس کی نظریں ان منحوس بچوں سے ہٹے تو وہ مجھے بھی دیکھے، لیکن وہ بچے اللہ کی پناہ ہر وقت اس کا دھیان ہٹائے رکھتے ہیں۔ ماہین نے غصے سے کہا تھا۔ ماہین گڑیا، ان بچوں کو سیڑھی بنا کر ہی حمزہ پر قابو پایا جا سکتا ہے، بعد میں جب حمزہ تمہاری مٹھی میں ہو تو ان کا پتہ کٹ کر دینا۔ عالیہ نے مشورہ دیا تھا۔ احمد بھائی، آپ کہیں جانے کا بہانہ کر کے مجھے 1 مہینے حمزہ کے گھر چھوڑ دیں، پھر میں سب سنبھال لوں گی۔ ماہین کی آنکھوں میں شاطرانہ چمک تھی۔ حمزہ نے پپو اور گڈو کو گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا تھا۔ چاچو، ہمیں فش کھانی ہے، چلیے راول جھیل چلتے ہیں، مزہ آئے گا۔ گاڑی کے چلتے ہی گڈو فرمائشی پروگرام شروع ہو چکا تھا۔ پپو بھی پیچھے والی سیٹ پر کھڑا ہو گیا اور اپنے چھوٹے چھوٹے بازوؤں سے حمزہ کی گردن میں ڈال کر اس کے سر پر کس کرنے لگا۔ پپو موٹے، میں ڈرائیو کر رہا ہوں، گردن چھوڑو اور آرام سے بیٹھو، حمزہ نے پپو کو ٹوکا تھا۔ پر وہ پپو ہی کیا جو کسی کی بات مان جائے، اب کہ اس نے حمزہ کے بال مٹھی میں جکڑ لیے تھے۔ چاچو، بوٹ میں بیٹھنا ہے، وہ بھی بہت بڑی والی۔ پپو نے بھی اپنی فرمائش کی حمزہ کے سماعتوں میں ڈالی تھی۔ اچھا میرے باپ، میرے بال چھوڑ، کیا گنجا کرے گا؟ چلو بوٹنگ پر چلتے ہیں، تم دونوں کو بھی کیا یاد کرو گے؟ حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا اور گاڑی راول جھیل کی طرف موڑ لی تھی۔ ویسے چاچو، آپ کو پتہ ہے گنجے لڑکوں کی شادی بہت مشکل سے ہوتی ہے۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھے گڈو نے زبان کھولی تھی۔ چاچو، مجھے شادی کرنی ہے، پپو نے بیچ میں ٹانگ اڑائی۔ حمزہ نے 4 سالہ پپو کو گھور کر دیکھا جو بڑی بے نیازی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پپو یار، اپنی عمر دیکھ، اب میں 3-4 سال کی دلہن کدھر سے ڈھونڈوں؟ ایسا کر 20 سال رک جا، پھر کچھ کرتے ہیں، حمزہ نے دہائی دی تھی۔ اس طرح باتیں کرتے ہوئے وہ جھیل تک پہنچ چکے تھے۔ ریسٹورنٹ سے تو بچے بھوکے اٹھ آئے تھے، لہٰذا پہلے تو انہیں اسٹال سے مچھلی خرید کر پیٹ بھر کر کھائی، پھر تینوں الکسی سے گھاس پر لیٹ گئے تھے۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد حمزہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ گڈو، پپو اٹھو یار، رات بہت ہو گئی ہے، 11 بج رہے ہیں، اب گھر چلو۔ چاچو بوٹنگ، گڈو روحانسا ہوا تھا۔ بیٹا اتنی رات کو کوئی ہمیں کشتی نہیں دے گا، پھر کبھی آئیں گے، حمزہ نے بہلانا چاہا تھا۔ آپ پولیس ہیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا، چلیے نا چاچو۔ حمزہ نے ایک گہری سانس بھرتا ہوا ملاحوں کی جانب بڑھا۔ اپنے گھر جانے کی تیاریاں کر رہے تھے، ان کی بات کر کے ایک ملاح کو منہ مانگی قیمت پر راضی کر کے بچوں کو لے کر کشتی میں بیٹھا۔ 14ویں کی رات تھی، چاند کی روشنی میں جھیل پر چڑھتا پانی اور ہچکولے کھاتی کشتی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ پپو اور گڈو دونوں انجوائے کر رہے تھے۔ 12 بجنے ہی والے تھے جب حمزہ نے ملاح کو کشتی واپس موڑنے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد حمزہ کو پانی میں کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ پانی زور سے اچھلا تھا۔ صاحب، لگتا ہے آج پھر کسی نے خودکشی کی ہے، ملاح نے افسردگی سے کہا تھا۔ یار تم کشتی اس طرف لو، حمزہ نے پانی کی بھنور کی طرف اشارہ کیا تھا۔ گڈو پپو کوئی شرارت نہیں، میں ابھی آتا ہوں۔ بچوں کو ہدایت دیتا ہوا کشتی سے کود گیا تھا اور تیزی سے غوطہ لگاتا اندر کی طرف گیا۔ اسے پانی کے بہاؤ میں ڈوبتا انسانی وجود نظر آ گیا تھا۔ وہ تیرتا ہوا اس کے وجود کے پاس پہنچا اور بڑی مشکل سے اسے جکڑ کر پانی کی سطح تک لایا۔ اتنے میں کشتی قریب آ چکی تھی۔ ایک ہاتھ سے کشتی کا کنارہ پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس وجود کو اٹھا کر کشتی میں ڈالا تھا۔ صاحب، یہ تو پولیس کیس لگ رہا ہے، کشتی والے نے اس انسانی وجود کے ہاتھ پیر بندھے دیکھ کر کہا جس پر حمزہ نے اس سے اپنا تعارف کروایا تھا۔ کنارے پر پہنچ کر بلب کی روشنی میں جب حمزہ نے اس وجود کو سیدھا کیا تو چونک گیا۔ یہ تو وہی سڑک والی بد اخلاق بدتمیز لڑکی تھی جو اب اس کے سامنے بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ حمزہ بچوں کے ساتھ اس لڑکی کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ گیسٹ روم کھول کر اس سے اپنے بازو میں اٹھا کر اندر لایا اور بیڈ پر لٹا دیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوست ڈاکٹر وسیم کو فون کر کے فوراً آنے کو کہا تھا۔ گڈو، پپو جاؤ، کپڑے چینج کرو اور سونے لیٹو۔ وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ مریم گیلے لباس میں پانی سے تربتر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے لمبے گھنے بال اس کے چہرے اور گردن تک پھیلے ہوئے تھے۔
گیلے لباس میں اس کے وجود کی رعنائیاں ابھر کر سامنے آ رہی تھیں۔ حمزہ نے بڑی مشکل سے اپنی نظریں اس کے ساحر وجود سے ہٹائیں۔ بلا شبہ سامنے پڑی لڑکی بہت پرکشش تھی اور اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ حمزہ نے دھیرے سے اس کے چاند سے چہرے پر چپکے سیاہ بالوں کی لٹیں ہٹائیں، پھر نظریں چراتا اٹھا اور الماری سے کمبل نکال کر اس کے ہوش ربا وجود کو ڈھک دیا۔ تبھی انٹرکام بجنے لگا تھا۔ چوکیدار نے ڈاکٹر وسیم کے آنے کی اطلاع دی۔ ڈاکٹر وسیم نے آ کر مریم کا چیک اپ کیا۔ حمزہ، یہ شوق لگنے سے بے ہوش ہوئی ہے، میں اسے انجیکشن دیتا ہوں، صبح تک ہوش میں آ جائے گی۔ مریم سے فارغ ہو کر ڈاکٹر وسیم حمزہ کی طرف مڑا۔ لڑکی تو بہت ینگ اور خوبصورت ہے، قصہ کیا ہے؟ کہیں یہ میری ہونے والی بھابھی تو نہیں؟ حمزہ نے وسیم کو ایک زوردار دھوکہ مارا تھا اور پھر سارا قصہ سنایا تھا۔ حمزہ، میں صبح امی کو لے کر آتا ہوں، لڑکی کی ذات کا معاملہ ہے، تھانے لے کر مت جانا۔ اتنی عقل تو مجھ میں بھی ہے، اسی لیے تو گھر لایا ہوں، حمزہ نے جواب دیا تھا۔ ڈاکٹر وسیم کو رخصت کر کے حمزہ نے مریم پر ایک بار پھر کمبل درست کیا اور لائٹ بند کرتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ سنڈے کا دن تھا۔ حمزہ گدھے گڑے بیچ کر اپنے کمرے میں سو رہا تھا جب گڈو اور پپو نے اندر جھانکا، پھر اسے سوتا چھوڑ کر دونوں گیسٹ روم کی طرف روانہ ہوئے۔ مریم کو ایسا لگا جیسے کوئی بڑے پیار اور نرم روئی کے گالوں سے اسے چھو رہا ہو۔ اس نے کراہتے ہوئے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ دو بڑے ہی پیارے گول مٹول سے بچے اپنے بیڈ پر بیٹھے اس پر جھکے ہوئے تھے اور چھوٹے والے نے تو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما ہوا تھا۔ گڈو دیکھو، پریٹی لڑکی جاگ گئی ہے، پپو جوش میں بولا تھا۔ اپنے لیے پریٹی لڑکی سنتے ہی مریم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ اٹھ بیٹھی۔ اب وہ حیرانگی سے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اسے یاد آیا تھا کہ تایا نے کیسے اس کے والدین کو مارنے کا اعتراف کیا تھا۔ تبھی گڈو اس کے سامنے آیا۔ میرا نام گڈو اور یہ میرا بھائی پپو، اور آپ؟ میرا نام مریم ہے۔ مریم غور سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ فرنیچر سے لے کر ڈیکوریشن تک ایک ایک چیز بیش قیمتی تھی۔ پردوں سے روشنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی اور پھر اس کی دائیں بائیں بیٹھے دو کیوٹ سے بچے۔ وہ اچھی طرح سے جائزہ لیتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ مریم، بیبی واش روم ادھر ہے۔ گڈو نے اٹیچ باتھ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ مریم تو اس بچے کے منہ سے بیبی سن کر ہی گش کھانے کو تھی اور چھوٹا والا بھی اس کے پاس آ کر اس کی شرٹ دامن کو پکڑ کر اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے لگا تھا۔ مریم، جاؤ، اچھے بچوں کی طرح منہ دھو کر آؤ، تھوڑی دیر میں ڈورا آنے والی ہے، پپو نے بڑی سنجیدگی سے کہا تھا۔ عجیب بچے ہیں، اجنبی سے اتنی فری ہو رہے ہیں۔ لیکن میں بڑے پیار سے وہ سوچتی ہوئی واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جدید طنز پر اس نے واش روم میں ایک بڑا قد اور آئینہ لگا ہوا تھا۔ مریم کی نگاہ جیسے ہی اپنے عکس پر پڑی، اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ پانی کی نمی اسے الجھا ہوئے بالوں میں، ماتھے پر ایک بڑا نیلا گھومڑا اور ملگی جیسا لباس۔ اوہ گاڈ، یہ میں ہوں؟ دل تو چاہ رہا تھا کہ شاور لے کر کپڑے، وہ بھی ان کے گندے کپڑوں کو دوبارہ نہیں پہن سکتی تھی۔ تھوڑا بہت حلیہ قابل قبول کرنا باہر نکلی اور دونوں اس کے انتظار کر رہے تھے۔ آؤ ہم باہر چلتے ہیں، آپ کو بریک فاسٹ کرائیں؟ گڈو اس کا ہاتھ تھام کر بولا تھا۔ گڈو، یہی نام بتایا تھا نا؟ مریم نے کنفرم کیا۔ جی، میں گڈو اور یہ پپو موٹا۔ گڈو، تمہاری ممی ڈیڈی کدھر ہیں؟ انہیں بلاؤ پلیز، مریم نے کہا تھا۔ ممی ڈیڈی تو اللہ میاں کے پاس ہیں، وہ تو ابھی نہیں آ سکتے، جب رات ہوتی ہے نا اور ہم سو جاتے ہیں تب وہ ہمیں چیک کرنے آتے ہیں۔ گڈو نے اسے تفصیل سے سمجھایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر لانچ میں لے آیا تھا۔ مریم کا دل گڈو کی سادگی سے اپنی اتنی بڑی محرومی کا ذکر کرنے پر ڈوب سا گیا تھا۔ اسے اچانک چھوٹے سے گڈو سے بچے نے آواز لگائی۔ مریم، آؤ بیبی، میرے پاس بیٹھ جاؤ، ڈورا آ رہی ہے۔ پپو نے ریموٹ سے ٹی وی آن کر کے صوفے پر جمپ لگائی اور بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ٹی وی پر ڈورا کارٹون کا سانگ چل رہا تھا۔ آہستگی سے چلتے ہوئے پپو کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ پپو پوری طرح کارٹون میں مگن تھا اور ڈورا کی حرکتوں پر کلکاریاں مار رہا تھا اور اس کی حیرت کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ گڈو ٹرے اٹھائے اندر آیا تھا۔ پپو، مریم بریک فاسٹ۔ اس نے مریم کے پاس ٹرے رکھی تھی۔ مریم نے ٹرے کا جائزہ لیا۔ 3 ایپل جوس کے باکس اور چاکلیٹس ویفر ساتھ تھے۔ گڈو، کیا اتنے بڑے گھر میں تم دونوں اکیلے رہتے ہو؟ مریم نے ذہن پر مچلتا سوال پوچھا تھا۔ نہیں، چاچو بھی ہیں، آج سنڈے ہے نا تو وہ دیر سے اٹھیں گے۔ گڈو جو جوس اس کی جانب بڑھاتا ہوا بول رہا تھا۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں یہاں تمہارے گھر کیسے آئی؟
مریم نے پوچھا تھا۔ ہاں نا، چاچو نے پانی میں ایک ڈرائیو لگائی اور پھر ہم سب گھر آ گئے، گڈو نے ٹی وی پر دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ دونوں بچوں کا احمق ٹی وی میں تھا۔ مریم آہستگی سے اٹھی۔ اس کا ارادہ اس حیرت کودہ میں فون ڈھونڈنے کا تھا اور آہستگی سے لاؤنج سے باہر نکلی اور سامنے سے آتے حمزہ سے بری طرح ٹکرائی۔ حمزہ نیند میں گم تھا جب اس کا سیل بجنا شروع ہوا اور وقفہ سے بجتا چلا گیا تھا۔ تنگ آ کر اس نے لحاف میں سے منہ نکال کر فون اٹھایا۔ ہیلو، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں فون کیے جا رہے ہو؟ وہ کان پھاڑنے والے انداز میں چلایا تھا۔ بھائی میرے، صبح ہو گئی ہے اور تیرے گھر میں ایک اجنبی لڑکی موجود ہے جو اب تک ہوش میں آ چکی ہوگی۔ دوسری جانب سے ڈاکٹر وسیم نے اس کی یادداشت تازہ کی۔ ٹھیک، میں دیکھتا ہوں۔ تو آنٹی کو کب لے کر آ رہا ہے؟ حمزہ تیزی سے بستر چھوڑتا ہوا بولا تھا۔ میں امی کو لے کر نکل چکا ہوں، بس 15 منٹ میں تیرے پاس پہنچتا ہوں، ڈاکٹر وسیم نے جواب دیا تھا۔ حمزہ نے جلدی سے الماری سے کپڑے گھسیٹے اور فریش ہونے چلا گیا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا گیسٹ روم کی جانب بڑھ رہا تھا جب لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر آتی مریم سے ٹکرا گیا۔ اس کو تو کچھ نہیں ہوا پر مریم کرہ کر اپنا سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ بدتمیز، اندھے، دیکھ کر نہیں چل سکتے تھے؟ وہ چلائی۔ تمیز سے بات کرو ورنہ ابھی اٹھا کر باہر پھینک دوں گا، حمزہ بھی ٹیمپر لوز کرتا ہوا بولا تھا۔ اس کی مانوس سی آواز پر مریم نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور چونک گئی تھی۔ تم تو وہی روڈ والے بدماش ہو، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ حمزہ تو اپنے لیے بدماش کا لفظ سن کر بلبلا اٹھا۔ وہ تیزی سے مریم کا بازو پکڑ کر اسے گیسٹ روم کی طرف گھسیٹتا ہوا لے گیا اور اندر آ کر اسے صوفے پر پٹکا ہی تھا کہ انٹرکام بجنے لگا۔ چوکیدار نے ڈاکٹر وسیم کے آنے کی اطلاع دی۔ وسیم آنٹی کو لے کر گیسٹ روم میں آ جاؤ، حمزہ نے وسیم کو انٹرکام پر ہی ہدایت دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر وسیم اور اس کی ایک باوقار سی خاتون اس کے ساتھ اندر داخل ہوئیں اور حمزہ نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا اور خاموشی سے ان سب کی تکتی مریم کی جانب اشارہ کیا۔ آنٹی، یہ محترمہ کل رات 12 بجے بندھے ہاتھ پیر کے ساتھ جھیل میں ڈوب رہی تھیں۔ اب آپ ہی بتائیں، آپ ان سے بات کریں، حمزہ نے بات شروع کی تھی۔ میں جھیل میں ڈوب رہی تھی؟ میں؟ مریم اپنے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے حیرت سے بولی تھی۔ بیٹی، پہلے تو تم اپنا نام بتاؤ، پھر یاد کرو کہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، آنٹی نے بڑے پیار سے مریم کے پاس بیٹھ کر پوچھا۔ مریم آہستہ آہستہ انہیں اپنے بارے میں بتانے لگی۔ اس کا مطلب آپ کے ہاتھ پیر باندھ کر آپ کے تایا نے آپ کو جھیل میں پھینکا تھا تاکہ آپ کا پتہ بھی صاف ہو جائے اور وہ آپ کی جائیداد پر قبضہ کر سکیں، حمزہ نے سنجیدگی سے کہا۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کیا آپ مجھے پولیس اسٹیشن لے جا سکتے ہیں تاکہ میں ان کے خلاف رپورٹ درج کروا سکوں؟ مریم نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ مجھے اپنا تایا کا ایڈریس اور نمبر دیجیے، حمزہ نے کہا۔ مریم کا بتایا گیا ایڈریس نوٹ کر کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ اندر واپس آیا۔ اس کے چہرے پر گمبھیر سنجیدگی تھی۔ مس مریم، آپ کے تایا کا کہنا ہے کہ آپ ان کی بھتیجی مریم تو 10 سال پہلے ہی روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گئی تھیں اور آپ کو فراڈ قرار دے رہے ہیں۔ اب اگر آپ قانون کی مدد لیتی ہیں تو آپ کے پاس کوئی آئیڈینٹی یا پاسپورٹ، برتھ سرٹیفکیٹ کچھ ہے، ورنہ آپ کچھ نہیں کر سکتی۔ مریم کو ایک لمحے کو اپنا وجود عرش سے فرش پر آتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ہمت کر کے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں حمزہ سے مخاطب ہوئی۔ میرے سارے ڈاکیومنٹس تایا کے گھر پر ہیں، انہوں نے جب میں آ رہی تھی تو اوریجنل منگوائے تھے۔ میرا سیل اور پاسپورٹ بھی ادھر ہی ہے۔ ایک خالہ لندن میں ہیں پر وہ معذور ہیں۔ وہ بولتے بولتے روحانسی ہو گئی تھی۔ کافی دیر تک یہ مسئلہ ڈسکس ہو رہا تھا۔ حمزہ بیٹے، یہ بچی ابھی اکیلی ہے اور اگر ان لوگوں کو اس کے زندہ ہونے کی بھنک بھی پڑ گئی تو اسے مار ڈالیں گے، اور میں آج رات کی فلائٹ سے اپنی بیٹی کے پاس جا رہی ہوں۔ اب تو یہی ہو سکتا ہے کہ تم دونوں کا نکاح کروا دیا جائے تاکہ شرعی طور پر اس کی مجبور کو ٹھکانہ مل جائے اور کوئی اس پر انگلی بھی نہ اٹھا سکے۔ آنٹی نے بڑی سمجھداری سے بات کی۔ پلیز آنٹی، میں بہت جلد اپنا بندوبست کر لوں گی، آپ لوگ پلیز ایسا مت کریں، مریم نے سختی سے نفی کی تھی۔ حمزہ کے وجیح چہرے پر بھی ایک الجھن رقم تھی اور آنٹی مریم کو زمانے کی اونچ نیچ سمجھا رہی تھیں۔ تب حمزہ ایک فیصلہ کرتا ہوا آگے بڑھا۔ مس مریم، میری زندگی میں کسی عورت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، خاص کر تم جیسی بد لحاظ اور بدتمیز لڑکی کی جسے پہننے اوڑھنے تک کی تمیز نہیں۔ وہ اس کی جینس اور شرٹ کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ مریم تلملا کر جواب دینا ہی نہیں چاہتی تھی کہ اس نے انگلی کے اشارے سے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور اپنی بات جاری رکھی تھی۔ میں صرف اپنی نیک نامی بچانے کی خاطر اور خدا ترسی میں تم پر رحم کھاتے ہوئے آج تم سے نکاح کروں گا تاکہ اس کیس کے حل ہونے تک تم یہاں رہ سکو، اور جیسے ہی تمہاری
ڈاکیومنٹس آتے ہیں اور تم کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ لیتی ہو تو یہ رشتہ ختم، اور میرے بچوں کو اس کے بارے میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھ سے کوئی امید رکھنا، اور رجھانے کی کوشش تو ہرگز نہ کرنا ورنہ منہ کی کھاؤ گی۔ حمزہ نے سرد لہجے میں بات ختم کی تھی۔ مریم کی برداشت ختم ہونے کو ہی تھی کہ آگے کنواں اور پیچھے کھائی والا معاملہ تھا۔ زندگی کے اس رخ نے اسے منہ کے بل گرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ انکار کرتی، آنٹی نے اس کا ہاتھ دبا کر کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا تھا۔ حمزہ، تم جا کر بچوں کو دیکھو، اور وسیم، تم قاضی کا اور گواہوں کا انتظام کرو۔ گڈو اور پپو دونوں ٹی وی ہی دیکھنے میں مگن تھے جب حمزہ اندر داخل ہوا تھا۔ گڈ مارننگ چاچو، دونوں نے لہک کر کہا تھا۔ چاچو کی جان، آج میں تم لوگوں کے لیے پیزا آرڈر کر رہا ہوں اور تمہارے کمرے میں پلے اسٹیشن بھی لگا رہا ہوں۔ میرے کچھ گیسٹ آ رہے ہیں، تم دونوں ان کے جانے تک اندر ہی رہنا، حمزہ نے سمجھایا تھا۔ چاچو، ہم بیبی کو بھی ساتھ لے جائیں؟ پپو نے پوچھا تھا۔ بیبی؟ حمزہ نے حیرانی سے دہرایا۔ ابھی ایک مصیبت کیا کم تھی جو اب تم شیطان کسی کی بیبی اٹھا لائے ہو؟ کدھر ہے بیبی؟ حمزہ نے ڈانٹا تھا۔ اف چاچو، کیوٹ سی لڑکی کو بیبی کہتے ہیں، اور ہم نہیں اس کو رات کو آپ ہی اٹھا کر لائے تھے۔ گڈو نے حمزہ کو تعصب سے دیکھا تھا۔ اچھا میرے باپ، ایم ٹی وی کی اولاد، اب تم کمرے میں جاؤ، تھوڑی دیر میں پیزا بھی آ جائے گا۔ اب میرے آواز لگانے تک کمرے میں ہی رہنا، حمزہ نے تنبیہ کی تھی۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر گھر میں حمزہ کے چند دوست، وسیم کے والد اور مولوی صاحب آ چکے تھے۔ نکاح کی سنت ادا ہو رہی تھی۔ مریم جینز اور ملگیجی سی شرٹ میں ننگے پیر آنٹی کی چادر اوڑھے ایجاب و قبول کے مرحلے سے گزر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں نکاح ہو چکا تھا۔ اب مبارک سلامت کا شور تھا۔ مالی بابا، چوکیدار، اب سب ایک ہی اس میں شریک تھے۔ آنٹی، یہ مجبوری کا نکاح ہے۔ میں جیسے ہی حالات سازگار ہوتے ہیں اور میری لندن واپسی کی کوئی راہ نکلتی چلی جائے گی، میں چلی جاؤں گی۔ یہ میری بے بسی ہے کہ آج میں اس بد دماغ کھڑوس آدمی کی پناہ لینے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ مریم کا لہجہ نم تھا۔ تھوڑی بہت جتنے بھی مہمان تھے سب جا چکے تھے۔ جب ڈاکٹر وسیم نے سنجیدہ بیٹھے حمزہ کو مخاطب کیا، حمزہ یار، کیا سوچ رہا ہے؟ ویسے تو اتنی جلدی ایک بار ہی ممی کے کہنے پر راضی کیسے ہو گیا؟ میں ابھی تک حیران ہوں، کیونکہ ممی کا بس چلے تو کوئی بھی کنوارا نہ بچے، اور میں تو اس حسینہ کو دیکھتے ہوئے خود کو قربانی کا بکرا بنانے کے لیے تیار تھا۔ وسیم، یہ لڑکی اقبال احمد کی بھائی کی بیٹی ہے۔ حمزہ کا لہجہ سرد اور آنکھیں سرخ تھیں۔ تمہارا مطلب اقبال احد؟ اوہ گاڈ، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وسیم کا حیرت سے برا حال تھا۔ مجھے بھی اسی وقت پتہ چلا جب آنٹی کو اپنے بارے میں بتا رہی تھی، اسی لیے اس کا ایڈریس اور فون نمبر لیا تاکہ کنفرم کر سکوں۔ حمزہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ تم پھر نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ ہے نا کتنا زہریلا خاندان ہے؟ وسیم بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ جب بھیا بھابھی کو اس ایکسیڈنٹ میں مروایا گیا تھا تب بھی میں اسٹوڈنٹ تھا۔ اس اقبال کے خلاف ایک بھی ثبوت پولیس نے اکٹھا نہیں کیا، بلکہ سارے ثبوت مٹا دیے اور ایکسیڈنٹ کا کہہ کر کیس کلوز کر دیا گیا تھا۔ اچھی طرح جانتا ہے میں نے سب چھوڑ کر سی ایس ایس کے لائن میں کیوں آیا ہوں۔ حمزہ نے جواب دیا تھا۔ پر یار، نکاح کیوں کیا جبکہ وہ لڑکی بھی شاید ایسا نہیں چاہتی تھی؟ وسیم الجھا تھا۔ یہ لڑکی میرے لیے ایک مہرہ ہے جسے استعمال کر کے میں اسے اقبال کو سڑک پر لے آؤں گا۔ کسی بھی طرح اقبال کے خلاف لگایا یہ مہرہ ہاتھ نہ جانے دے سکتا تھا۔ اب اس کا شوہر ہونے کی حیثیت سے میں اس اقبال پر اپنی بیوی کی جائیداد اور اس پر قاتلانہ حملے کا کیس کروں گا۔ وہ نہیں بچ سکے گا۔ حمزہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ پلان تو اچھا ہے، پر وہ معصوم لڑکی تو خود ان کی بربرتا کا شکار ہوئی ہے۔ وہ تو خود قانون کی مدد لینا چاہ رہی تھی۔ وسیم بولا تھا۔ معصوم اور وہ، خدا کا خوف کرو، میں اسے 2 بار مل چکا ہوں۔ انتہائی درجے کی تیز، بدتمیز اور منہ پھٹ لڑکی ہے۔ ابھی شوق میں ہے، ورنہ خون تو انہی لوگوں کا ہے۔ اسی لیے اس سے نکاح کیا ہے تاکہ اس کیس میں کوئی مشکل نہ آئے۔ جیسے ہی اقبال قانون کے شکنجے میں پھنستا ہے یہ رشتہ ختم۔ ویسے بھی اس ٹائپ کی لڑکیوں کو کون پوچھتا ہے؟ حمزہ نے نخوت سے ہنکار بھری تھی۔ ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ وسیم کی ممی اندر آئیں۔ وسیم، اب چلو بیٹا، تمہارے ڈیڈ گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں۔ اور حمزہ بیٹا، اللہ تمہیں خوشیاں نصیب کرے۔ ایک بے سہارا لڑکی کے سر کا سائیں بن کر بہت نیک کام کیا ہے۔ اب ضد چھوڑ دینا اور اس رشتے کو دل سے قبول کرنا۔ دوبارہ اس معصوم سے کوئی الٹی سیدھی بات مت کرنا۔ حمزہ کو سمجھاتی ہوئی وہ ساتھ چلتی باہر نکل گئی تھی۔ حمزہ انہیں رخصت کر کے اندر آیا اور اب اس کے بڑھتے قدموں کا رخ گیسٹ روم کی طرف تھا۔ دروازہ کھل کر اندر داخل ہوا۔
सामने ही सोफे पर मरियम, जो सर झुकाए बैठी थी, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर चौंक कर सीधी हुई और हमज़ा को देखकर उसके चेहरे पर नागवारी सी छा गई थी। तुम इधर क्या कर रहे हो? और आइंदा नॉक किए बगैर अंदर मत आना, मरियम ने नागवारी से कहा था। वाह, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। मरियम साहिबा, ये मेरा घर है, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ आ जा सकता हूँ, और किसी गलतफहमी का शिकार मत होना। मैं सिर्फ ये याद दिलाने आया हूँ कि मेरे मासूम बच्चों को इस रिश्ते के बारे में बताने की कोशिश भी मत करना और मुझसे दूर रहना। हमज़ा ने अपनी बात मुकम्मल की थी। तुम हो क्या जो मैं तुम पर डोरे डालूंगी? खुशफहमी की भी हद होती है। कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? मैं और तुम्हारे पास आऊँगी, ख्वाब में भी मत सोचना, और तुम भी मुझसे दूर रहना। बहाने बहाने से इस कमरे में आने की ज़रूरत नहीं है। मरियम ने उसकी तबीयत साफ़ की। हमज़ा उसे घूरता हुआ बाहर निकल गया। आगे का नॉवेल कंटिन्यू रहेगा। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस नॉवेल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।